ابنائے ہرمز میں واقع یہ چھوٹا سا جزیرہ جسے خارق آئی لینڈ کہا جاتا ہے، یہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں سب سے اہمیت کا حامل کیوں بنا ہوا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے جتنی بمباری اس جزیرے پر کی ہے شاید ہی دنیا میں کسی مقام پر کی ہو۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امریکہ اپنی زمینی فوج اتارنا چاہتا ہے۔ یہ جزیرہ اتنا اہم کیوں ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے اور عالمی تجارت میں اس کا کیا کردار ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ وہ شہر ایران کی ایک مشہور بندرگاہ ہے جس کے اندر 55 کلومیٹر آپ جائیں تو آپ کو یہ خارق آئی لینڈ نظر آتا ہے۔ یہ جزیرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی لمبائی 8 کلومیٹر اور چوڑائی صرف 4.5 کلومیٹر ہے۔ ایران کی 90% سے زائد ایکسپورٹس اسی جزیرے کے ذریعے ہوتی ہیں۔ یہ جزیرہ جس جگہ پر واقع ہے وہ ڈیپ سی کہلاتا ہے، یعنی انتہائی گہرا سمندر۔ اس کی اتنی زیادہ گہرائی کی وجہ سے 75,000 ٹن آئل کے جو شپس ہیں وہ اس میں لگ سکتے ہیں، اور ایران اپنا کئی میٹرک ٹن آئل بھی یہیں پر سٹور کرتا ہے۔ اس جزیرے پر ایران کی ملٹری بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور ایلیٹ فورس 24 گھنٹے یہاں سمندروں میں بھی گشت کرتی ہے، اور اس جزیرے پر عام لوگوں کو تو دور کی بات سیاحوں کو بھی آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے ایران سالانہ 950 ملین بیرل تیل پروسیس کرواتا ہے۔ اس جزیرے کے ارد گرد گیس اور آئل کے بڑے ذخائر ہیں، اور ایران کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذخائر سے مالا مال کر رکھا ہے۔ یہاں پر 3 آف شورز ہیں، اور آف شور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سمندر کی گہرائی میں کھدائی کر کے تیل اور گیس نکالی جاتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پاکستان نے بھی گیس اور آئل کو تلاش کرنے کے لیے بہت گہرائی تک ڈرلنگ کی تھی، لیکن بدقسمتی سے عالمی دباؤ کی وجہ سے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن ایران کی یہاں پر 3 آف شور سائٹس ہیں جہاں سے وہ گیس بھی نکالتا ہے، تیل بھی نکالتا ہے، اور اس کو میٹرک ٹنز کے حساب سے شپس میں لوڈ کیا جاتا ہے۔ ایران کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا بینیفیشری چائنا ہے، یعنی چائنا یہاں سے بہت بڑی تعداد میں تیل لیتا ہے۔ یہاں سے اتنا تیل نکلتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1 ارب لیٹر تک تیل یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ صرف 1.6 ملین بیرل یومیہ یہاں سے تیل پروسیس کر سکتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے جہازوں میں تیل لوڈ کرنے کے لیے تقریباً 25 سے 30 گھنٹے لگتے ہیں، سادہ لفظوں میں ایک پورا دن اور ایک پوری رات، اور پھر 6 گھنٹے اضافی۔ عام طور پر بڑے بحری جہاز میں آئل بھرا جاتا ہے اور اس کو اتنا وقت لگتا ہے، جی ہاں، 1 دن 1 رات اور 6 گھنٹے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ زمین کا کتنا قیمتی جزیرہ ہوگا جو کہ گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تیل کے انفراسٹرکچر کو یہاں نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ اگر اس کو نشانہ بنایا گیا تو پھر اگلی کئی دہائیوں تک یہاں تیل نکالنے اور گیس نکالنے کے لیے شروع سے محنت کرنی پڑے گی۔ ابنائے ہرمز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت تنگ راستہ ہے جہاں سے سمندری جہاز آتے جاتے ہیں۔ خلیجی ممالک کو کھانا پینا اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بھی انہی جہازوں کے ذریعے سے امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کی گیس اور تیل کی سپلائی کا 20% حصہ ابنائے ہرمز سے ہی گزرتا ہے، مطلب ابنائے ہرمز دنیا کی لائف لائن ہے، اور اس کے بیچ میں یہ جزیرہ واقع ہے جس کو خارق آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ چاہتی ہے کہ اس پر کسی طریقے سے قبضہ کر لیا جائے اور اس کو معاشی اور فوجی مقاصد دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھی اس کی طرف روانہ کیا ہے، لیکن پاسداران انقلاب چیلنج کرتے ہیں کہ امریکی بیڑے سمیت کوئی بھی جنگی بحری جہاز ابنائے ہرمز کے پاس سے گزرا تو پاسداران انقلاب ان کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ خارق آئی لینڈ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ پہلے یہاں پہ پرتگالیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد پھر ڈچ آ گئے، پھر 1940 میں رضا شاہ پہلوی نے سیاسی قیدیوں کو قید کرنے کے لیے اس کو ٹھکانہ بنا لیا۔ 1960 میں جب یہاں سے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر نکلے تو اس کے بعد پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف ہو گئی اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا۔ اسی جزیرے میں ارم کا مزار ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں 2 سے 3 قبرستان بھی ہیں، جس میں ایک مسلمانوں کا، دوسرا مجوسیوں کا، جبکہ تیسرا سناسیوں کا ہے۔ سناسی سلطنت ہی وہی سلطنت تھی جس کو شکست دے کر مسلمانوں نے ایران پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اب یہ ایرانی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر اس خارق جزیرے پر امریکہ نے جس ملک سے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو ایران اس ملک پر شدید حملے شروع کر دے گا، جس کے بعد اس ملک کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔